نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں، ہمارا جو عنوان چل رہا تھا کہ انسان عمل پر کس وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کس لیے کام کرتا ہے، اس کی بنیادی 3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کسی کی محبت میں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ دوسری وجہ ہے کسی لالچ کی وجہ سے، کسی حرص اور طمع کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے، اور تیسری وجہ ہے کسی خوف کی، کسی نقصان سے بچنے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے۔ یہی 3 بنیادی وجہ ہیں۔ نمبر 2 پر ہے انسان کا کوئی بھی کام کسی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ دنیاوی کام، انسان دکان پر جاتا ہے، صبح سے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا اور گاہکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ، یہ ساری پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے لالچ ہے کہ دنیا کے پیچھے، دکان کے پیچھے بیٹھے گا، اندر محنت کرے گا تو اسے مال ملے گا۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر انسان جہاں پر محنت اور کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے، ایک حرص ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو مال ملے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے۔ دین کے اندر بھی دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سارے اعمال دین کے میری محبت میں کرے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بہت تھوڑے ہوں گے جو محبت میں عمل کریں گے، ورنہ اکثریت کا طبقہ یا تو نقصان دیکھتا ہے یا نفع دیکھتا ہے۔ جیسے کسی آفس کے اندر کہہ دے کہ بھائی آپ چاہے کام کرو یا نہ کرو، آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملے گی، تو کتنے ایسے ہوں گے کہ نہیں یار مجھے تو باس سے، اپنے سیٹ سے محبت ہے، اس لیے میں تو کام کرنے آؤں گا۔ کتنے نکلیں گے؟ اس میں سے 2-5 ایسے ہوں گے جو کام کرنے کے لیے آفس میں جائیں گے، ورنہ 90% طبقہ ایسا نکلے گا جو کام نہیں کرے گا کہ بھائی بغیر کام کرے مل رہا ہے تنخواہ، پھر کیوں کام کرے؟ تو اللہ اگر کہہ دیتا کہ بھائی تم عمل کرو یا نہ کرو، تمہیں جنت ملنے والی ہے، تو کتنا ایسا مجمع ہوتا جو اللہ کے محبت کے اندر مسجدوں کے اندر آ جاتا، کتنا طبقہ ملتا؟ ایک صف بھی نمازی کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آتے وہ یا تو اللہ کی محبت میں آتے، اور اللہ کی محبت سے عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز بتائی کہ اللہ نے بندوں کو لالچ دی۔ اللہ نے لالچ دی کہ یہ دیکھو تمہارے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں بنائی ہے، اور اس سے پہلے نقد تمہاری اللہ دنیا بنا رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ آخرت کو بعد میں بیان کر رہا ہے، پہلے دنیا کے نفع بتا رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ جو نقد ہے سامنے دکھنے والی چیز ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندے کی فطرت کیا ہے، وہ تو سامنے دکھنے والے اس کو نفع پہلے گنتا ہے۔ یعنی ہر دکاندار، ہر کام کرنے والا جو روکڑا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھ میں آتا ہے، ادھاری پر اتنا دھیان نہیں دیتا۔ جہاں مال روکڑے میں بکتا ہو 2 روپے کم سے بھی بیچ دے گا، اس لیے کہ بھائی روکڑا نفع آ رہا ہے، اور ادھاری پر انسان اتنا زیادہ یا تو مجبوری میں دے گا یا کسی مصلحت سے دے گا۔ تو اللہ نے بھی جو نقد ہے اللہ نے اس کو پہلا ہمیشہ سامنے رکھا کہ دعا منگوائی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ سب سے پہلا دنیا کی خیر مانگی ہے، اس کے بعد آخرت کی خیر منگوائی ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو عمل کے لیے دوسرے کام پر جو ابھارا ہے وہ لالچ دی ہے، جنت کی لالچ، جنت کی نعمتوں کی لالچ، اور دنیا کے بن جانے، دنیا کے سنور جانے، دنیا کے سکون کے ساتھ گزر جانے کی اللہ تعالیٰ نے لالچ دی ہے۔ اب یہ جنت کیا چیز ہے، جنت کے اندر کیا نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ بندوں کو لالچ دے رہا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک اہم بات ہے اس کو ہم تمام کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ جنت اور جنت کی جو اللہ نے لالچ دی ہے نا، اللہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ ہم ایسے جنت کا مذاکرہ تو سنتے ہیں کہ جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن جنت سے پہلے کچھ پوائنٹ ہے، کچھ باتیں اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو مخلوق بنائی ہے نا وہ قلم بنائی ہے۔ سب سے پہلے مخلوق کائنات کے اندر قلم بنی ہے۔
اس قلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم تمام کی تقدیریں لکھی. سب سے پہلا جو جملہ اللہ نے جو قلم کے پاس لکھوایا وہ یہ تھا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے اور میرے غضب کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے گی، ہمیشہ آگے رہے گی. یعنی اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا غصہ اس کے مقابل، اس کے بنسبت اللہ کا غصہ ہمیشہ ڈاؤن میں رہے گا. یہ اللہ نے قلم کے پاس سب سے پہلا لکھوایا. اسی کو اللہ قرآن کے اندر بالکل انوکھے انداز میں اللہ بیان کر رہا ہے. قل یا عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دو جملے اللہ نے بالکل الگ انداز میں بیان کر دیے. پہلا کہتا ہے کہ میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں. انی انا الغفور الرحیم، خود کی ذات کی طرف اللہ نسبت کر کہہ رہا ہے کہ میں بڑا غفور ہوں، میں بڑا رحیم ہوں. اور جب عذاب کی باری آتی ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. دونوں جملوں کو اللہ نے بالکل بدل دیا. جہاں رحمت کی بات آئی، جہاں معاف کرنے کی بات آئی، وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. اور جہاں عذاب کی بات آئی تو کہتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیا مطلب ہے؟ اس اللہ کی رحمت، اللہ کی رحم کرنا، اللہ کا معاف کرنا، یہ اللہ کی صفت لازمہ ہے. یعنی ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ نہیں چاہتا، اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دردناک عذاب دے وے، اللہ جہنم میں پھینک دے وے، یہ اللہ نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نسبت کیا کر دیا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. جیسے اس کو آسان مثال میں سمجھے، کسی انسان کے ساتھ جب کوئی صفت لگ جاتی ہے، کوئی اچھی چیز لگ جاتی ہے، تو وہ وجہ نہیں دیکھا کرتا، وجہ بے وجہ اس پر عمل کیا کرتا ہے. مثلا سخاوت، یہ بڑی باریک چیز ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بڑی اچھی طریقے سے جنت سمجھ میں آئے گی. جیسے کسی انسان کے اندر سخاوت ہے، سخی آدمی ہے، وہ وجہ اور سبب تلاش نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ ایرا غیرہ کوئی بھی ہوگا اس کو اپنی طرف سے مال ہمیشہ دیتا رہتا ہے. یہ سخی آدمی کی صفت ہے کہ وہ کوئی وجہ اور سبب تلاش نہیں کرے گا کہ میری پہچان کا ہے کہ نہیں، میرے کام آئے گا کہ نہیں، بعد میں میرا احسان مند ہوگا کہ نہیں، میرے گاؤں کا ہے کہ نہیں. کوئی بھی ایرا غیرہ پرایا آیا انسان اس کو کیا کرے گا؟ مال دے گا. یہ اس کی سخاوت کی نسبت ہے، اس کے لیے وجہ تلاش نہیں کرے گا. جیسے فقیر ہونا، مانگنے کی صفت، فقیر آدمی ہمیشہ مانگے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ایک دم پراپر لیول کا فقیر ہے نا، بالکل لیٹسٹ، بالکل بے شرم فقیر، جس نے ساری 3 ڈگری ہوگی، وہ سب سے زیادہ اہم فقیر ہوگا. ہر وقت مانگے، ہر ایک سے مانگے اور سب کچھ مانگے. ہر وقت مانگے، ہر ایک سے مانگے اور سب کچھ مانگے. یہ وہ فقیر ہے جس نے ساری ڈگریاں حاصل کر لی. اس لیے جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کو ایک بھی روپیہ مت دو. جو گھر پر مانگنا آتے ہیں ان کے اندر یہی صفت ہوتی ہے، ہر وقت مانگنا ہے، ہر ایک سے مانگنا ہے، سب کچھ مانگنا ہے. راستے میں اگر فٹ پاتھ پر سویا ہے اور رات میں 12 بجے اگر وہاں سے کوئی گزر رہے گا، اس کی آنکھ کھل جائے گی تو اس وقت بھی مانگے گا وہ. اس لیے کہ وہ فقیر بن گیا جس کے اندر صفت مانگنے کی آ گئی ہے. وہ ہر وقت مانگے گا، ہر ایک سے مانگے گا اور سب کچھ مانگے گا. کچھ بھی مل جاوے، پیسے نہیں تو کھانا دے دو، کھانے کچھ ایک فروٹ دے دو، کچھ نہیں تو کچھ بھی دے دو. یہ وہ فقیر ہے جس کے اندر صفت ہو گئے تو اب وہ وجہ بے وجہ ہر وقت مانگے گا، اس کے اندر یہ صفت ہے. تو سخاوت کی صفت، سخی آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو دے گا. اور فقیر آدمی کی صفت کیا ہے؟ ہر وقت ہر ایک سے سب کچھ مانگتا رہے گا. یہ ایک صفت ہے. رحمت اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ رحمت وجہ بے وجہ، سبب بے سبب اللہ کی ذات سے نکلتی رہتی ہے. اس کے لیے اللہ وجہ تلاش نہیں کیا کرتا، اللہ سبب تلاش نہیں کیا کرتا. اور جب عذاب کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. یا تو دونوں جملے یہ ہوتے کہ بھائی میری رحمت بڑی زبردست ہے، میرا عذاب بڑا زبردست ہے، یہ دو جملے برابر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے جب رحمت کی بات آئی تو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا. میری رحمت، میرا معاف کرنا بڑا زبردست ہے، لیکن میرا عذاب، یعنی میں دینا نہیں چاہتا لیکن میرا عذاب ایسا ہے کہ جب پکڑے گا تو بڑا سخت پکڑے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رحمت کو اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اس لیے ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم آج بہت سارے لوگوں نے غلط لے لیا ہے.
بہت سارے دیندار لوگ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان اگر مطیع اور فرما بردار ہو جاوے، ایک بھی آدمی نافرمان نہیں، ذرہ کے برابر کسی کا کوئی گناہ نہیں رہے، اللہ کہتا ہے میں ساروں کو ختم کر دوں، ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جس سے گناہ بھی ہوں گے اور وہ توبہ بھی کریں گے۔ اب ہم اس کو کہاں فٹ کرتے ہیں؟ اس حدیث کو گنہگار لوگوں پر فٹ کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ گنہگار سے کتنی محبت کرتا ہے کہ سارے لوگ اگر نیک بن جاوے، اللہ سب کو ختم کر دوسروں کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے۔ حالانکہ یہ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، گنہگار کو اللہ ہمیشہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ جو گناہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے، اس کے اوپر اللہ نے پھٹکار برسائی ہے، اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو گناہ کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان سے کسی نہ کسی موقع سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے توبہ مانگے، معافی مانگے، میں اسے رحمت دوں، میری رحمت اس کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ سخی آدمی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے جس پر میری سخاوت نکلے، جس کی وجہ سے میں مال خرچ کروں۔ ایسے اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ میرے سامنے معافی مانگے، گناہ ہو اس کے بعد معافی مانگے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کو گنہگار کے ساتھ فٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی گنہگار کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، نہیں، گناہ کر توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا معاف کرنا، اللہ کا بندوں پر رحم کرنا، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ وجہ بے وجہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ اب دنیا کے اندر غور کریں، ہم جتنی دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں کسی وجہ سے مل رہی ہے؟ ہمارے کون سے ایسے پر لگے ہوئے سرخاب کے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نعمت دے دے؟ نہیں، ہمیں چھوڑیے اللہ کافروں کو دے رہا ہے، کافروں کو چھوڑیے اللہ مخلوق کو دے رہا ہے، جن کی نہ زبان ہے نہ کچھ ہے نہ ان کے اندر اتنی عقل ہے، پھر بھی اللہ ان کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ ایک بڑی دو اللہ کی نعمت لے لو، اللہ نے سورج بنا دیا۔ ہمارے کون سے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ دنیا سے 9 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، ہر سیکنڈ اس کے اندر سے گرمی نکل رہی ہے۔ کیا اللہ ہمارے پاس کوئی بل مانگ رہا ہے؟ اللہ کوئی حساب مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے بے وجہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی، دنیا سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ صرف سوچے تو صحیح کہ بھائی ایک والوڑ کو ذمہ داری دی جاوے کہ آپ کو باڈولی کے اندر روشنی پہنچانی ہے، باڈولی کے اندر گرمی پہنچانی ہے، آپ کے ذمے میں 1 مہینہ لگایا کہ پورے والوڑ جتنی جگہ کو آپ آگ لگاؤ، اس کے اندر اتنی گرمی اور اتنی روشنی پیدا کرو جس کی وجہ سے باڈولی کے اندر کیا ہو جاوے، روشنی اور گرمی پہنچ جاوے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ 1 مہینے تک ہمیں اگر ذمہ داری دی جاوے کتنا ایندھن جائے گا، کتنا سارا اس کے اندر خرچ ہوگا۔ 1 مہینے تک ہمیں پورا اس کو کیا کرنا ہے، آگ کے اندر رکھنا ہے، کتنی محنت، کتنی مشقت اور کتنا کچھ خرچ ہو جاوے گا جب 1 مہینہ۔ تو صرف والوڑ نہیں، پوری دنیا کے اندر روشنی پہنچا رہا ہے، اور ایسی دنیا سے 9 لاکھ گنا بڑا جو سورج ہے، اللہ اس کو کروڑوں سال سے آگ کے اندر جھلسائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ بندہ ہر صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، سورج کی تپش اس کے اوپر آ رہی ہے، سورج کی حرارت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بے وجہ بندوں کے اوپر برس رہی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے پانی کو پیدا کر دیا، پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ بنا دیا۔ یہ کون سی طاقت ہے جس ایک جگہ جا کر پانی جمع ہو رہا ہے؟ پانی زمین میں اترتا پھر ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتا ہے، اس کے نیچے نہیں جاتا۔ پھر یہ کون سی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے پانی کو ایک سطح پر لا کر رکا دیا، اس کے بعد نیچے نہیں جانے دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی بے وجہ، کوئی سبب نہیں ہے، بے سبب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ رحمت کر دی ہے۔ یہ تو 2 نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ صبح سے شام تک اللہ کی رحمت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے وجہ، ابھی تو ہمارا کوئی عمل کے بدلے میں نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ عمل کے بدلے میں ملتا، اللہ کافروں کو سورج کی روشنی نہیں دیتا، اللہ مخلوق کو نہیں دیتا، اللہ کافروں کو ہم جیسے کھاتے پیتے نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ ملتا۔
اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ عمل کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے, اللہ اپنی رحمت ہے جو بے وجہ بندوں کو دے رہا ہے, بلا سبب دے رہا ہے, اس لیے سب کو مل رہا ہے. اور کیا کچھ نہیں مل رہا ہے؟ یہ تو ایک تو اللہ کی رحمت اور نعمت ہے. انسان اپنی باڈی کے اندر دیکھ لے, انسان کھانے پینے کے تعلق سے دیکھ لے, ہزاروں قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمت نکال دی. ہر ٹائپ کا اللہ نے پانی بنا دیا. کھارا پانی انسان کی نعمت ہے انسان کے لیے, میٹھا پانی انسان کے پینے کے لیے, کڑوا پانی اس کا بھی کوئی فائدہ ہے. ہر قسم کا پانی اللہ نے دنیا کے اندر رکھ دیا. پینے کے لیے دودھ اللہ نے بنا دیا. گائے کا دودھ لے لو, بھینس کا دودھ لے لو, بکری کا دودھ لے لو, اونٹنی کا دودھ لے لو, الگ الگ دودھ ہے. سب دودھ کے الگ الگ فائدے اللہ نے بیان فرما دیے. اچھا, اس دودھ سے الگ الگ آئٹمیں اللہ نے بنا دی. کتنی نعمتیں بڑھ گئی. ایک ہی دودھ سے دہی بھی بن رہا ہے, ایک ہی دودھ سے مٹھائی بھی بن رہی ہے, اور مٹھائی کی نہ جانے ہزاروں قسم کی اقسام بن رہی ہے. یہ اپنے ذہنوں میں فٹ کر دے جاوے کہ یہاں کی ایک نعمت اب جنت میں اللہ جو وجہ سے دینے والا ہے. میری بات اب سمجھ میں آئے گی کہ یہاں تو بے وجہ ہمیں دودھ ملا, اس پر ہم نے ایک ہی دودھ سے ہزاروں قسم کی مٹھائی بنا لی جو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں, اللہ سب کو دے رہا ہے. تو وہ جنت کیا ہوگی جو عمل کے بدلے میں ملے گی. اس کی ایک وجہ, ایک نعمت کیا ہوگی جس پر ہزاریں نعمتیں بنے گی. یہاں تو بے وجہ مل رہا ہے نا, کسی کا کوئی عمل کی وجہ سے نہیں ہے. دودھ اللہ ایسا نہیں کہ بھائی نماز پڑھنے والوں کو اللہ دودھ دے رہا ہے اور کافر کو دودھ نہیں ملے گا. ان کو اب نہیں بولنا ہے جا, سب کو دودھ مل رہا ہے. تائی بات سمجھ میں, ایک دودھ لے لو, دودھ سے دہی بنا, دودھ سے کیا بنا, دودھ سے کیا بنا, دودھ سے مٹھائی بنی, ہزاروں قسم کی. بھائی لسی بن گئی, شری کھنڈ بن گیا, شری کھنڈ میں پھر الگ الگ اقسام بن گئی. بھائی پائنیپل شری کھنڈ اور مینگو شری کھنڈ, کتنی الائچی شری کھنڈ. ایک دودھ کی اتنی ساری نعمت ہے. گوشت کو لے لو, کتنے گوشت ہے, کتنی اقسام ہے. بھائی مرغی کا گوشت, بکرے کا گوشت, بڑا گوشت, یہ گوشت, اونٹنی کا گوشت ہے. اب اس گوشت کی کتنی اقسام بنتی ہے. ایک مرغی کے گوشت کو لے لو, ایک مرغی کا گوشت, اس کی کتنی ساری اقسام بنتی ہے. اگر ذائقے دار بنانے والا بناوے, ہزاروں اقسام اس کی بنتی ہے. آپ ہوٹل میں چلے جاؤ, مینو رکھا ہوتا ہے, 200-250 مینو ہوتی ہے, پنیر انگارا اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کتنی ساری اقسام. ایک گوشت ہے مرغی کا گوشت, اس سے ہزاروں اقسام بن رہی ہے, ہزاروں ذائقے الگ الگ بن رہے ہیں, ہزاروں طریقے سے بندہ الگ الگ کھا رہا ہے صرف مرغی کا گوشت. اس کے بعد بکرے کا گوشت, اس کو بھون کر کھاؤ, اس کو سیک کر کھاؤ, اس کا سالن بناؤ, اس کو کسیلا بناؤ. بکرے کے گوشت سے ہزاروں اقسام بن رہی ہے. اونٹنی کا گوشت, اونٹ کا گوشت, اس کے بعد دریائی جانور لے لو, مچھلی لے لو, اور جتنے جانور جو دریائی وہ کھائے جاتے ہیں وہ لے لو. اس سے پتہ نہیں کتنے ساری اقسام میں بن رہی ہے. بن رہی نہیں بن رہی, ہزاروں قسم کی. انسان صبح سے لے کر, ناشتے سے لے کر رات میں کھانے تک کی نہ جانے کتنا کھا جاتا ہے. بھائی ناشتے میں تو یہ ہونا چاہیے, دوپہر میں کھانے میں یہ ہونا چاہیے, شام میں چائے میں یہ ہونا چاہیے, رات میں یہ ہونا. اتنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان استعمال کر رہا ہے. اتنا دھیان میں رکھے, یہ بلا سبب کے, بلا وجہ کے, صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے. تو غور کرے اس جنت پر کہ وہ جنت تو ہمیں اعمال کے بدلے میں ملے گی, اس میں نعمتیں کیا ہوگی, اس میں اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان بندوں کو وہ نعمت دینا چاہتا ہے, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا کوئی خیال گزرا ہوگا. اللہ وہ نعمت دینا چاہتا ہے. تو خلاصہ یہ ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ آگے اس پر اور تفصیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کے نفع, آخرت کے نفع, ان دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ عمل پر کھڑا ہو جاوے, بندہ نماز پر کھڑا ہو جاوے, بندہ عمل پر کھڑا ہو جاوے, بندہ دین پر کھڑا ہو جاوے. اس کے سامنے اللہ نے نفع رکھے تاکہ اس لالچ کے اندر بندہ دین پر کھڑا ہو جاوے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بھی نعمتیں اٹھائیں, آخرت کے بھی فائدے اٹھائیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین پر کھڑا ہو جائیں. 2.5 منٹ کی زندگی ہمیشہ کی لذت ہے, ہمیشہ کے ذائقے ہے, ہمیشہ کے اس کی جو رحمت ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مذاکرہ کریں گے کہ جنت کیا چیز ہے. تو 2.5 منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے میں, تو بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی اسی پر سودا کرے گا کہ 2.5 منٹ کی زندگی تھوڑی سی تکلیف سے برداشت کر لو. ہمیشہ کی زندگی جو ہمیشہ ہے
اور ایسی لامحدود ہے، ایسی عیاشی کا اڈا ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پاگل سے پاگل آدمی بھی یہی سودا کرے گا، 2.5 منٹ کی زندگی تکلیف میں نکال دو، ہمیشہ کی زندگی عیش کے ساتھ جئیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آیا ہوئے اور دنیا کی مختصر سی زندگی کو ہم آخرت کی زندگی پر قربان کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔